بہت سے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کا بہت اچھا خیال رکھتے ہوئے بھی کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، جن میں 3 بڑی غلطیوں کا میں آج ماہر نفسیات کے طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم، صحت زندگی میں خوش آمدید۔ میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اچھی اسکولوں میں پڑھیں اور جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ باتیں بہت کم کرتے ہیں، یعنی ضرورت کے مطابق ان سے بات کر لی کہ ان کی اسکول کی پرفارمنس کیسی ہے، کچھ فیڈ بیک ان سے لے لی، مگر وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ مختلف موضوعات پہ بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ آپ جب ان کے ساتھ مختلف ٹاپکس ڈسکس کریں گے اور ان کی علم کے مطابق اگر ان کے کچھ سوال آتے ہیں تو بچوں کی جو عمر ہے اس کے مطابق ان کو جواب دیں گے اور ان کو انکریج کریں گے کہ وہ مختلف جو بھی ان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں تو ان سوالات کے حوالے سے جب آپ ان کو زیادہ ٹائم دیں گے، اچھی ڈسکشن ان کے ساتھ کریں گے، تو نہ صرف یہ کہ اس ایکٹیویٹی کا ان کی ذہنی صلاحیتوں پہ اچھا اثر پڑتا ہے، بلکہ گھر کے افراد کی آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے اور ان کو اپنے پیرنٹس ایز اے رول ماڈل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بظاہر تو شاید کچھ لوگوں کو یہ بات اتنی امپورٹنٹ نہ لگے، مگر میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جن گھرانوں میں اس چیز کی کمی ہوتی ہے ان گھرانوں کے بچے یہ ساری عمر یہ کمی محسوس کرتے ہیں اور پھر ان میں اٹیچمنٹ لوگوں سے اور ان لوگوں کو برداشت کرنے کی، آئیڈیاز کو برداشت کرنے کی صلاحیت کی کمی آ جاتی ہے۔ دوسری بہت بڑی غلطی میں نے دیکھا ہے کہ والدین یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ناکامیوں اور محرومیوں کو اپنے بچوں کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کو میں نے انجینئر بنانا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ بچے کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، اور نہ صرف اس طریقے سے اپنی محرومیوں کی تکمیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بلکہ بچوں کو بہت اسٹرکٹ ڈسپلن میں رکھتے ہیں۔ میرا ایک کولیگ اپنے گھر کا ذکر کر رہا تھا کہ میرے بچے صبح اس وقت جاگتے ہیں، پھر اسکول جاتے ہیں، اس کے بعد آ کے پھر جو ہے اسلامی تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد ٹیوشن پہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، اتنی دیر کے لیے میں پھر ان کو تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی الاؤ کرتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کہ گھر نہیں ہے، گواٹینامو بے جیل ہے۔ اتنا سخت ڈسپلن والا ماحول جو ہے وہ بچوں کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، ان سے ان کا بچپن نہ چھینیں۔ تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ دیکھ لیں کہ کہیں آپ اپنی ناکامیوں، محرومیوں یا عدم تحفظ کے احساس کی وجہ سے بچوں سے ان کا بچپنا تو نہیں چھین رہے۔ آپ نے ان کو اچھے اسکولوں میں ڈالا ہوا ہے، ٹیوشن ویوشن کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے اور ان سے ڈیلی فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے، تو اگر ان کی بہت چھوٹی عمر سے ہی آپ اس طرح کی پرورش کریں گے اور آپ کا خیال ہوگا کہ یہ بڑا زبردست ان کا ڈسپلن جو ہے بہت اچھا ہوگا اور زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے، تو میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے ماحول میں جن بچوں کی پرورش ہوتی ہے، جن سے ان کا بچپن چھین لیا جاتا ہے، وہ بعد میں طرح طرح کے ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری غلطی کا میں یہ ذکر کروں گا کہ اکثر لوگ اپنے بچوں کو تو ظاہر ہے کہ اسکول بھیجتے ہیں اور فیڈ بیک بھی ان سے لیتے ہیں، مگر میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ اسکول میں بلینگ بھی ہو سکتی ہے، بچوں کو ریڈیکیول بھی کیا جا سکتا ہے، پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، مگر 80% بچے خاص کر بلینگ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ وہ گھر میں آ کے نہیں بتاتے اور ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں گھر میں آ کے شکایت کروں گا، ایون بعض انفارچونیٹ ہے کہ بعض ٹیچر جو ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، ایون بعض بچے جو کہ زیادہ شائع ہوتے ہیں اور اسکول ایکٹیویٹیز میں اتنا اچھا پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو بعض ٹیچر بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کلاس فیلوز تو کرتی ہی ہیں ایسا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ بچوں کو انکریج کریں۔ شروع میں سب بچے ریزسٹ کریں گے، وہ پورے حالات نہیں بتاتے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جب بچے اپنے اسکول کے متعلق بتانا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک خوف ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹ اسکول جائیں گے، پھر وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ، اور بعض دفعہ ہوتا بھی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ریونجفل ہو جاتے ہیں اور بچے کے ساتھ اپنا ایٹیچیوڈ چینج کر دیتے ہیں اگر ٹیچرز کی طرف سے کوئی ایسی ناانصافی ہو رہی ہے کہ جس کو بچے نے رپورٹ کیا۔ اسی طرح کلاس فیلو کی طرف سے اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے جو انہوں نے رپورٹ کیا تو بچے ڈرتے ہیں کہ ہم گھر میں بتائیں گے، پھر پیرنٹس جا کے ہمارے لیے ایک شاید مسائل بڑھ جائیں اس سے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بہت سے مسائل میں جا کے آپ کی انٹرونشن اس میں ضروری ہو، کچھ میں ہو سکتی ہے، مگر کم از کم آپ ان کی کوچنگ اور گائیڈنس کر سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ کچھ ایسے ہو رہا ہے جو کہ ان کی ذہنی یا جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کروں گا کہ بعض بچے شائع ہوتے ہیں،
وہ زیادہ اپنی بات نہیں کہہ سکتے کلاس میں، ٹیچر سے سوال نہیں پوچھ سکتے، پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اسکول کی ایکٹیویٹیز میں، تو ان پیرنٹس کو ضرور چاہیے کہ وہ جائیں اسکول میں اور ٹیچر سے کہیں کہ ان کے بچوں کی شائنس کم کی جائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو بار بار مختلف ٹاپکس پہ بتایا جائے، ان کو انسٹرکشن دی جائے کہ وہ کلاس کے سامنے پریزنٹیشن دیں۔ اور پبلک سپیکنگ جو ہے وہ بہت بڑی پاور ہے، اور جو بچے جو ہیں پبلک سپیکنگ میں اچھے ہوتے ہیں انہیں زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو یہ انشور کریں کہ آپ کے بچے کی پبلک سپیکنگ پاور پہ اسکول توجہ دے، نہیں دے رہے تو آپ بار بار جائیں۔ تو جو ٹیچر ہیں یا جو باقی ایڈمنسٹریشن ہے ان پہ اس بات کا بہت زور دیں کہ آپ کے بچوں کی جو لوگوں کے سامنے بولنے کی صلاحیت ہے اس کو ابھارنے کے لیے مسلسل تگ و دو کرتے رہیں، اور جو ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں بچوں کی اس صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے وہ ریگولر بیسس پہ کرتے رہیں۔